الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر کفار سے جنگ کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ تم کفار سے جہاد کرو اور ان سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں، یعنی ان سے پہلے حق ہے۔ ویسے تو پوری دنیا کے کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اولین ترجیح کہ آپ کے جو قریب رہتے ہیں، اور سختی کا حکم یہ ہے کہ آپ ان پر سختی یہ کریں کہ ان کو اللہ کے دین کی طرف سختی کے ساتھ بلائیں، اور جب کوئی آپ کو مصیبت پہنچے تو سختی کے ساتھ صبر پر عمل پیرا ہوں اور دینی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے زیادہ مشقت کریں۔ اگلی آیت کے اندر قرآن مجید کے متعلق جو منافقین کا طرز عمل تھا وہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، یعنی یہ مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ جو مومنین تھے سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جو مومنین ہیں جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب صورت کوئی نازل ہوتی تو منافقین میں سے ایک دوسرے کو مذاق کرتے، کہتے سناؤ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے یا تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح ایک دوسرے کو مذاق کرتے تھے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا مذاق اڑانا یہ منافقین کا کام ہے، اور یہ کفر تک لے جاتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو لیکن اور یہی آیات سن کر مومنین ان کا حال کیا ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس صورت نے اضافہ کیا ہے، اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، فرحت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بتایا گیا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کا کیا حال ہے، یعنی کہ جو منافقین ہیں ان کو خوشی کیوں نہیں ہوتی، ان کے ایمان میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، فرمایا اور جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کون سی؟ نفاق کی، حسد کی، بغض کی اور منافقت کی جو بیماری ہے، فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اس بیماری یعنی منافقت کی وجہ سے جو کہ پہلے ہی پلیدی ہے، پہلے ہی نحوست ہے، تو اس نحوست کی وجہ سے، اس پلیدی کی وجہ سے جب کوئی قرآن مجید کی آیت آتی ہے تو حسد میں اور بغض میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ مزید پلیدی پر پلیدی آ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ناپاکی پر ناپاکی کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اگلی آیت کے اندر منافقوں کی آزمائش اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں بارگاہ رسالت سے منافقوں کا جو فرار ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ منافق کس طرح بارگاہ رسالت سے فرار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں۔
صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ صورتوں میں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی آیات، کوئی نہ کوئی کنائے اشارے سے ان کی بات ہوتی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر پلٹ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔